شاکر صاحب ذرا سا میں ضرور اس چیز پہ نظر ڈالنا چاہتی ہوں. جب قیمتوں کی کہیں بات سٹارٹ ہوئی تھی اور اصلی اور جعلی دودھ کی بات ہوئی تھی, ذرا سا میں اس پہ بھی نظر ڈالنا چاہتی ہوں. یہ کہاں یہ ملاوٹ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کہاں مطلب ہمارا کسان بھی ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہا ہے, پھر ہمارا جو خریدار ہے وہاں تک چیز پہنچتی ہے تو بڑی چمکتی ہوئی بڑی خوبصورت کلر کی پہنچتی ہے. یہ بیچ میں کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم ملاوٹ کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ جو حال ہی میں دیکھیں ہیٹ اسٹروکس ہے, پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا چرچا ہے. ہاں ایسے ہی کلائمیٹ چینج سے کسان بھی ہٹ ہوا. ابھی پچھلے دنوں جو یہ گرمی کا وہ آیا جھٹکا, تو اس میں 30,000 سے زائد مویشیوں کی مورٹیلٹی ہوئی ہمارے پاس. 30,000 سے زائد؟ جی ہاں. اور دوسرا اس کے اندر جو عوامل کار فرما ہے ملاوٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہے پرائس کیپنگ. پوری دنیا میں جہاں بھی کسی چیز کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, قیمتوں کو کم کرنے کے لیے, مقابلے کے رجحان کو پیدا کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کیا جاتا ہے. پورے نظام کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ پلے ہونا چاہیے, کیونکہ ان پٹ آزاد اور آؤٹ پٹ کنٹرول. اس سے کیا ہوا, ایک طرف تو موسمی صعوبتیں مویشیوں نے اور کسانوں نے برداشت کی, دوسری طرف آپ نے آؤٹ پٹ کو کنٹرول کر کے رکھا, ان پٹ بڑھتا گیا, جس سے یہ ہوا کہ کسان ہٹ ہوا, وہ دیوالیہ ہوا, پیداوار کم ہوئی, اور جو ملاوٹ کرنے والے ہیں انہیں موقع ملا اس گیپ کو فلفل کرنے کا کہ جو کہ موجود تھا مارکیٹ میں. سستے دودھ کی طرف لوگ بھاگے اور بیمار ہوئے, بچے غذائی کمی کا شکار ہوئے, لوگوں نے سستا دودھ خریدا اور ہسپتالوں میں پیسے بھرے جا کے. تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ دودھ اور گوشت, مرغی اور انڈے کی قیمتوں کو کے اختیار کو مارکیٹ کے ہاتھ میں دے دیا جائے, یعنی کہ ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے قیمتوں کو. جب قیمتیں آزاد ہو جائیں گی, ان کا اختیار مارکیٹ کے ہاتھ میں ہوگا, مقابلے کا رجحان پیدا ہوگا, قیمتیں دھڑام نیچے گریں گی آ کے آپ کی. اور اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. صحیح. تو لیکن لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر مارکیٹ کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر ہر مارکیٹ پھر اپنے حساب سے چل رہی ہوگی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اس وقت قیمتیں جو کنٹرول کرتی ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے. ہاں, جب وہ میرا استحصال کرے گی, میں اگر 700 مویشی میرے ہیں, مجھے اس میں نفع پروفٹ نہیں ہوگا تو میں 100 ہی باندھوں گا نا, مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی, میں کہیں اور وہ پیسہ انویسٹمنٹ کر دوں گا جا کے, اور وہ میں کر چکا ہوں. تو چیزیں تو ہیں سمجھنے کی. چیزیں جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوں گی, مجھے پروفٹ ملے گا تو میں زیادہ دودھ دینے والے مویشی لاؤں گا, صحیح, میں زیادہ گوشت دینے والے مویشی لاؤں گا, میں مقابلے کا رجحان پیدا کروں گا مارکیٹ میں, اور قیمتیں نیچے آئیں گی. یہ چیزیں ہم طے ویسے اصولی طور پہ ورلڈ بینک کے احکامات پہ, IMF کے احکامات پہ, گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم متفق ہو چکے ہیں. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور چاروں صوبے کی میٹنگ میں اصولی طور پہ ہم قیمتوں کو مارکیٹ کے ہاتھ میں دینے کے اختیار پہ متفق ہو چکے ہیں کہ قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر دی جائیں. تو انشاءاللہ بہت اچھی خبر کسان بھی سنیں گے, آپ لوگ بھی انشاءاللہ ضرور. اور اچھی خبر تو ویسے بھی اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کان ترستے ہیں کہ کوئی ایسی اچھی خبر مل جائے تو دل خوش ہو جائے, اور نہ صرف میرا, ہماری تمام عوام کا جو دیکھ رہی ہیں. اچھا ایک چیز ہمیں, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ہم فارمز کی بات کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ لائف اسٹاک کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ کچھ لوگ ہمارے وہ بھی ہیں جو بلیو نہیں کرتے ان چیزوں پہ, اور جن کے پاس ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم گائے کی, ہم بھینس کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم اپنے گھروں میں بھی, ہم نے ایک گاؤں دیہات میں ہم نے بڑا ایک رجحان دیکھا ہے, تو ہمارے پاس اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹریننگ ایک کسان کی ہوتی ہے, جو ٹریننگ ایک فارمر کی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو سیو کرنا ہے, کس ٹائم پہ کیا دینا ہے, کس ٹائم پہ نہیں دینا, تو جو گھروں میں لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں وہ صحیح ہے پریکٹس؟ اصل میں جی دیکھیں, ٹیکنالوجی اور اویئرنیس جب آئی تو مغرب نے ترقی کی, اسی ترقی کے ہم بھی خواہاں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرے آباء و اجداد کو کہ میرے مال مویشی کو 16% پروٹین کی نیڈ ہے, 6% فیٹ کی نیڈ ہے, اور 3000 انرجی کی ضرورت ہے. یہ مجھے تعلیم دی یواس نے, ویٹنیرینز نے بتایا, تو مجھے پتا چلا. اگر میں اس سے زیادہ پروٹین دوں گا تو میرا مویشی مشکل میں آئے گا, اس سے کم دوں گا تو وہ غذائی کمی کا شکار ہوگا. تو ہمیں فارم مینجمنٹ کی, نیوٹریشن کی, کاف ریئرنگ کی, اپنے جانور کی دودھ کی صلاحیت کو بڑھانے کی, اس کی بلڈ لائن کو ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے, اس کی اپنے کسان کو ٹریننگز دینی ہوں گی, ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ سب سے بڑی یونیورسٹیز ہماری یہ کیٹل کالونیز ہیں, یہاں پہ کیمپس آ جانے چاہیے, جگہ جگہ موجود ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں, ترقی کریں, بیرون ملک تعلیم کے لیے جائیں. تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں اسی شو کے اندر, جی پلیز, کہ ہم کراچی کے شہریوں کو سستا سفر کا ایک تحفہ دینے جا رہے ہیں ریڈ لائن BRT بایو گیس پروجیکٹ کے نام پہ. دیکھیں ہمارے ساتھ بڑے مسائل تھے, بینس کالونی کے لوگ جلدی بیماریوں کا, سانس کی بیماریوں کا شکار تھے. سمندر میں 3 لاکھ مویشیوں کا گوبر جا رہا تھا, پورا سمندر آلودہ ہو رہا تھا. ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا انہوں نے, اور وہ اب پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. ریڈ لائن BRT بایو گیس پروجیکٹ کی بات کی ہم نے, تو جو گوبر ہوگا, جو ڈنگ ہوگا, وہ سارے کا سارا اس سے گیس پیدا ہوگی اور اس سے بسیں چلیں گی. اور اس سے جو آرگینک فرٹیلائزر نکلے گا, اس سے وطن عزیز کی زمینیں زرخیز ہوں گی. تو یقینی طور پہ 2 طرفہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. تیسری طرف کسانوں کو گوبر کی قیمتیں ملیں گی. زبردست. تو ترقی کی ایک یقینی طور پہ ترقی کسان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم نے اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے.